الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر احمد بن طفیل ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج سے ہم دو نئی چیزیں، نیا سلسلہ شروع کریں گے۔ ایک تو دوستو ہے کہ برناباس انجیل، جیسا کہ نام سے لگ رہا ہے کہ یہ چیز انجیل جو ہے یہ حضرت عیسیٰ، جیسے ہمیں قرآن سے بھی پتہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، عیسیٰ مسیح، یہ ان کی ان کے اوپر نازل کی گئی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اب عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسائیوں کی آج کل جو کتاب موجود ہے اس کو کہتے ہیں بائبل۔ بائبل کے دو حصے ہیں، ایک نیو ٹیسٹیمنٹ، ایک اولڈ ٹیسٹیمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ حضرت یا اردو میں پرانا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ، اور نیو ٹیسٹیمنٹ نیا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامہ جو ہے حضرت عیسیٰ سے پہلے جتنے پیغمبر حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ سے پہلے تک آئے ان کی ہسٹری ہے، ان کتابوں کی ہے، مجموعہ ہے۔ اور جو عہد نامہ نیو ہے، نیا عہد نامہ، وہ حضرت عیسیٰ سے متعلقہ ہے۔ یہ تو ہو گئی بات سمپل۔ اب ہم بات کریں گے، بائبل کا لفظی مطلب ہے کتابوں کا مجموعہ۔ یہ ایک کتاب نہیں ہے قرآن کی طرح، یہ مختلف کتابیں ہیں، ان کا یہ مجموعہ ہے، چھوٹی چھوٹی۔ اور بقول ان کے عیسائی پادریوں کے کہ یہ حضرت عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کی ہسٹری ہے۔ اس میں اسکرپچر بھی کچھ ہے جو اللہ کے احکامات ہیں، لیکن مین ہم اس کو ہسٹری کہہ سکتے ہیں، بڑے عیسائی جو یہی کہتے ہیں۔ آج ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ برناباس، جو کہ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، ان کے ساتھی تھے، یا جس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہتے ہیں، اسی طرح وہ بھی حضرت عیسیٰ کے صحابی تھے، ان کا نام ایک برناباس بھی تھا۔ تو یہ ان کی لکھی ہوئی، ان کی کہی ہوئی انجیل ہے۔ اس وقت کاغذ تو نہیں ہوتا تھا، اس وقت کاغذ نام کی چیز نہیں تھی، تو یہ زبانی سینہ بسینہ تھی، لیکن بہرحال انہوں نے کہیں اس کو تحریر کیا یا محفوظ کیا، تو اس کا نام ہے برناباس انجیل۔ اچھا، یہ وہ انجیل ہے جو کہ ہم ذکر کریں گے، ہم پڑھیں گے، ہم ریسرچ کریں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ سے متعلقہ ہے، یعنی جو حضرت عیسیٰ کے احکامات تھے ان سے متعلقہ یہ انجیل ہے۔ جبکہ جو انجیلیں موجود ہیں اس کو انگریزی میں یہ گاسپل کہتے ہیں۔ گاسپل جو نیو ٹیسٹیمنٹ میں ہے نا، نئے عہد نامے میں، ان کو کہتے ہیں گاسپل، جس کا مطلب اردو میں یا عربی میں انجیل کہہ لیں۔ لیکن وہ ہم دیکھیں گے، اس کا انالیسس کریں گے کہ کیا وہ سچی ہیں یا یہ برناباس کی انجیل جو ہے یہ سچی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود حضرت رکھا ہے، بلکہ اس کا زیادہ قابل اعتماد ذریعہ وہ انجیل برناباس ہے جسے کلیسا غیر قانونی کہتا ہے یا اپوکریفل کہتا ہے انگلش میں۔ عیسائیوں نے اسے چھپانے کا بڑا اہتمام کیا، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ کی اصل انجیل تھی، اور اس میں حضرت عیسیٰ تو مسلمان تھے، اللہ کے تمام پیغمبر جو تھے وہ مسلمان تھے، آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تھرو عیسیٰ۔ تو حضرت عیسیٰ نے تو اسلام کی تعلیم دی، لیکن انہوں نے عیسائی مذہب بنا لیا ایک شخص نے، جس کا ہم آگے ذکر کریں گے، اور اسی طرح انہوں نے انجیلوں کو بھی، وہ انجیل کو چھپایا جو اصل انجیل تھے۔ عیسائیوں نے اسے چھپانے کا بڑا اہتمام کیا ہے، صدیوں تک یہ دنیا سے ناپید رہی ہے۔ ہم ہسٹری میں جائیں گے، 16ویں صدی میں اس کے اطالوی ترجمے اٹلی کے، یعنی کہ صرف ایک نسخہ پوپ سکسٹس کے کتب خانے میں پایا جاتا تھا، 16ویں صدی، ریممبر۔
اور کسی کو اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ 18ویں صدی کے آغاز میں وہ ایک شخص جان ٹو لینڈ کے ہاتھ لگا، پھر مختلف ہاتھوں میں گشت کرتا ہوا 1738 میں ویانا کی امپیریل لائبریری میں پہنچ گیا۔ 1907 میں اسی نسخے کا انگریزی ترجمہ آکسفورڈ کے کلرنڈن پریس سے شائع ہو گیا تھا، مگر غالباً اس کی اشاعت کے فوری بعد عیسائی دنیا میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ کتاب تو اس مذہب یعنی عیسائیت مذہب کی جڑ ہی کاٹے دے رہی ہے جسے حضرت عیسیٰ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے مطبوعہ نسخے کسی خاص ترتیب سے غائب کر دی گئے، یعنی انجیل برناباس کے نتیجے غائب کر دی گئے، اور پھر کبھی اس کی اشاعت کی نوبت نہ آ سکی۔ دوسرا ایک نسخہ اسی اطالوی ترجمے سے ہسپینک یعنی اسپین کی زبان میں منتقل کیا ہوا 18ویں صدی میں پایا جاتا تھا، جس کا ذکر جارج سیل نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کے مقدمے میں کیا ہے، مگر وہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا اور آج اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ملتا۔ میرا احساس یہ کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے عیسائیوں نے محض تعصب اور ضد کی بنا پر اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ مسیحی لٹریچر میں اس انجیل کا کہیں ذکر آتا ہے تو اسے یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ ایک غلط یا جعلی انجیل ہے جسے شاید کسی مسلمان نے تصنیف کر کے برناباس کا نام لگا کر اس کی طرف منسوب کر دیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو صرف اس بنا پر بولا جاتا ہے کہ اس میں جگہ جگہ صراحت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں ملتی ہیں۔ اول تو اس انجیل کو پڑھنے ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کسی مسلمان کی تصنیف کردہ ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرے، اگر یہ مسلمانوں نے لکھی ہوتی تو مسلمانوں میں یہ کثرت سے پھیلی ہوئی ہوتی اور علماء اسلام کی تصنیفوں میں بکثرت اس کا ذکر پایا جاتا، مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ جارج سیل کے انگریزی مقدمہ قرآن سے پہلے مسلمانوں کو سرے سے اس کے وجود کا علم تک نہ تھا۔ تبری، یعقوبی، مسعودی، البیرونی، ابن حزم اور دوسرے مصنفین یا مورخین نے جو مسلمانوں میں مسیحی لٹریچر پر اطلاع رکھنے والے تھے، ان میں سے کسی کے ہاں بھی مسیحی مذہب پر بحث کرتے ہوئے انجیل برناباس کی طرف اشارہ تک نہیں ملتا۔ دنیائے اسلام کے کتب خانوں میں جو کتابیں پائی جاتی تھیں ان کی بہترین فہرستیں ابن ندیم کی ازدارستر حاجی خلیفہ کی کشف الظعون ہیں، یہ بھی اس کے ذکر سے خالی ہیں۔ 19ویں صدی سے پہلے کسی مسلمان عالم نے انجیل برناباس کا نام تک نہیں لیا۔ تیسری اس کی دلیل اس کے جھوٹے ہونے کی یہ ہے، اس بات کے جھوٹے ہونے کی یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی 75 سال پہلے پوپ گلیسیس کے زمانے میں بد عقیدہ اور گمراہ کن کتابوں کی جو فہرست بنائی گئی اور ایک پاپائی فتوے کے ذریعے جن کا پڑھنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، ان میں یہ انجیل برناباس بھی شامل تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت کون سا مسلمان تھا جس نے یہ جعلی انجیل تیار کی؟ یہ بات خود عیسائی علماء نے تسلیم کی ہے کہ شام، اسپین، مصر وغیرہ ممالک کے ابتدائی مسیحی کلیساؤں میں ایک مدت تک برناباس کی انجیل رائج رہی اور 6 صدی میں اسے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ بائبل میں 4 انجیلیں جو قانونی اور معتبر قرار دے کر شامل کی گئی ہیں، ان میں سے کسی کا لکھنے والا رائٹر مصنف حضرت عیسیٰ کا صحابی نہیں تھا، یعنی وہ کیا کہتے تھے، ان کا ساتھی نہیں تھا، حواری۔ ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں سے حاصل کردہ معلومات اپنی انجیل میں درج کی ہیں۔ جن ذرائع سے ان لوگوں نے معلومات حاصل کی ہیں ان کا کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ راوی نے آیا خود وہ واقعات دیکھے اور وہ اقوال سنے جنہیں وہ بیان کر رہا ہے، یا ایک یا چند سطروں سے یہ بات اس تک پہنچی ہے۔ بخلاف اس کے انجیل برناباس کا مصنف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ کے اولین 12 حواریوں میں سے ایک ہوں
اور شروع سے آخر تک حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ کتاب کے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت عیسیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیل گئی ہیں ان کو صاف کرنا اور صحیح حالات دنیا کے سامنے لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ وہ برناباس کون تھا؟ بائبل کی کتاب اعمال میں بڑی کثرت سے اس نام کے ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو قبرص کے ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مسیحیت کی تبلیغ اور پیران مسیح کی مدد و اعانت کے سلسلے میں اس کی خدمات کی بڑی تعریف کی گئی ہے، مگر یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ وہ کب دین مسیح میں داخل ہوا، اور ابتدائی 12 حواریوں کی جو فہرست 3 انجیلوں میں دی گئی ہیں اس میں بھی کہیں اس کا نام درج نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس انجیل کا مصنف وہی برناباس ہے یا کوئی اور۔ متی اور مرکس نے حواریوں، جن کو انگریزی میں اپوسٹل بھی کہتے ہیں، کہ جو فہرست دی ہے، برناباس کی دی ہوئی فہرست اس سے صرف 2 ناموں میں مختلف ہے۔ ایک توما، جس کے بارے میں برناباس خود اپنا نام دے رہا ہے، یعنی اس وقت ان کا نام توما تھا۔ دوسرا شمون، جس کی جگہ وہ یہودا بن یعقوب کا نام لیتا ہے۔ تو لوکا کی انجیل میں یہ دوسرا نام بھی موجود ہے۔ اس لیے قیاس کرنا صحیح ہوگا کہ بعد میں کسی وقت صرف برناباس کو حواریوں سے خارج کرنے کے لیے توما کا نام داخل کر دیا ہو تاکہ اس کی انجیل سے پیچھا چھڑایا جا سکے۔ اس انجیل کو اگر کوئی شخص تعصب کے بغیر کھلی آنکھوں سے پڑھے اور نئے عہد نامے کی 4 انجیلوں سے اس کا مقابلہ کرے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان 4 سے یہ بددرجہ بہتر ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور اس طرح بیان ہوئے ہیں جیسے کوئی شخص فی الواقعہ وہاں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور ان واقعات میں خود شامل تھا۔ 4 انجیلوں کی بے ربط داستانوں کے مقابلے میں یہ تاریخی بیان زیادہ صحیح ہے۔ اس سے سلسلہ واقعات بھی اچھی طرح سمجھ میں آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اس میں 4 انجیلوں کی بنسبت زیادہ واضح، مفصل اور مؤثر ہے۔ توحید کی تعلیم، شرک کی تردید، صفات باری تعالیٰ، عبادات کی روح اور اخلاق فاضلہ کے مضامین میں بڑے ہی پرزور اور مدلل مفصل اس میں پیرائے ہیں۔ جن سبق آموز تمثیلات کے پیرائے میں حضرت عیسیٰ نے یہ مضامین بیان کیے ہیں ان کا اشر اشیر بھی 4 انجیلوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس سے یہ بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کس حکیمانہ طریقے سے فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی زبان، طرز بیان اور طبیعت و مزاج سے کوئی شخص اگر کچھ بھی آشنا ہے تو اس انجیل کو پڑھ کر یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ کوئی جعلی داستان نہیں ہے جو بعد میں کسی نے گھڑ لی ہے، بلکہ اس میں حضرت مسیح اناجل اربع یعنی 4 انجیلوں کی بنسبت اصلی شان میں بہت نمایاں ہے، اور اس میں تضاد کا نام و نشاد بھی نہیں ہے جو انجیلیں ہیں، یہ گوسپلز ہیں 4 آج کل، ان میں پائی جاتی ہیں۔ اس انجیل میں حضرت عیسیٰ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات ٹھیک ٹھاک ایک نبی کی زندگی اور تعلیمات کے مطابق نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، تمام پچھلے انبیاء علیہ السلام اور کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، صاف کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے سوا معرفت حق کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور جو انبیاء کو چھوڑتا ہے وہ دراصل خدا کو چھوڑتا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت کے ٹھیک وہی عقائد پیش کرتے ہیں جن کی تعلیم تمام انبیاء نے دی۔ نماز، روزے اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کی نمازوں میں جو ذکر بکثرت مقامات پر برناباس نے کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد کے اوقات تھے جن میں وہ نماز پڑھتے تھے اور ہمیشہ نماز سے پہلے وضو کرتے تھے۔ انبیاء میں سے وہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی نبی قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کو انبیاء کی فہرست سے خارج کر دیا ہوا ہے۔
حضرت اسماعیل کو وہ ذبیح قرار دیتے ہیں اور ایک یہودی عالم سے اقرار کراتے ہیں کہ فی الواقع ذبیح حضرت اسماعیل ہی تھے، اور بنی اسرائیل نے زبردستی حضرت اسحاق کو ذبیح کر دیا ہے۔ آخرت اور قیامت اور جنت دوزخ سے متعلق ان کی تعلیمات قریباً وہی ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ تو دوستو یہ پہلا لیکچر ہے اس برنابس انجیل کا جو کہ حضرت عیسیٰ کے ایک حواری نے لکھی ہے، بیان کی ہے، ان کی آپ حضرت عیسیٰ کی زندگی اور واقعات اور ہر چیز، اور یہ قرآن کے قرآن کے مطابق ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بالکل ایک مسلمان تھے اور اسلام کے پرچار کرتے تھے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔